بھارت کی مہم جوئی کا مکمل طاقت سے جواب دیں گے۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات مایوسی کے عکاس ہیں۔ بھارت اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد میں غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے عوام کی حمایت سے آئینی ذمہ داریاں پوری کریں گے۔ بلوچستان کا ہم کسی کو خراب نہیں کرنے دیں گے۔ نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے مذموم عزائم عوام کی حمایت سے ناکام بنائے جائیں گے۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا افغان سرزمین کے استعمال پر اظہار تشویش۔ افغانستان فتنہ الخوارج سے انکار نہ کرے۔ افغان حکومت ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ فتنہ الخوارج پر حکمت عملی جاری رہے گی۔ شہداء عوام کی لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت۔ اٹوٹ رشتوں اور لازوال محبتوں کی تجدید کا دن پاکستان اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جائے گا۔ صبح 10 بجے ملک بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ کراچی، لاہور، مظفر آباد سمیت شہر شہر ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر منانے پر مقبوضہ کشمیر کا اظہار تشکر۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے اظہار تشکر کے پوسٹرز لگا دیے گئے۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی عدالت نے سابق کشمیری کمانڈر بشیر احمد کے قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر ملزم کو 2 مرتبہ سزائے موت کی سزا سنا دی۔ 5 ملزموں کو مجموعی طور پر 40 سال 9 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ پروسیکیوٹر راجہ نوید نے ملزمان کے خلاف ٹھوس شہادتیں پیش کیں۔ صدر آصف زرداری چین کے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے وزیر خزانہ، پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی اور پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا۔ صدر آصف علی زرداری 8 فروری تک چین کے دورے پر ہیں۔ چینی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈول۔ اقتصادی راہداری اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی صدر مملکت کے ہمراہ ہیں۔ سابق حکومت دہشت گردوں کو واپس پاکستان لائے۔ بدقسمتی سے دہشت گردوں کو امن کا پیغمبر کہا۔ دہشت گردوں کو بسانے سے بڑی ملک دشمنی نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ دہشت گردی کو ایک بار پھر دفن کرنے کا عزم دہرا دیا۔ کہا دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ آرمی چیف کو بانی پی ٹی آئی کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط پڑھا یا دیکھا نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے اور کہا کہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی طرف سے خط پر رسپانس آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا فوجی قیادت سے امن پر ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر اپوزیشن جماعتوں کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ فضل الرحمان نے کہا 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت کو فوری مستعفی ہو کر نئے انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ اگر الیکشن کمیشن واقعی آزاد اور خود مختار ہے تو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی کے معاملے پر نیا تنازع۔ 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیج دی۔ چیف جسٹس پاکستان کو بھی کاپی بھجوائی گئی۔ گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری ہوئی تھی۔ جسٹس محسن کیانی، جسٹس طارق محمود اور جسٹس بابر ستار نے معاملہ اٹھایا۔ جسٹس سردار اعجاز اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی شامل۔ جسٹس میاں ابو الحسن اور جسٹس ارباب الگ سے ریپرزنٹیشن فائل کر سکتے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے کے بعد بڑی انتظامی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے احتساب اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر نیب کورٹس اور ATC کے منتظم جج مقرر۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان کو ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاز سیشن کورٹس ایسٹ کے انتظامی جج لگا دیے گئے۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں گزشتہ سال رمضان میں بے پناہ شکایات تھی، مائنس یوٹیلیٹی سٹورز رمضان پیکج لانے کی ہدایت کر دی۔ وزارت فوڈ سیکورٹی کو ذمہ داری دیتی ہے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ جنوری میں مہنگائی کی شرح 2.4% پر آ چکی۔ شہباز شریف نے سندھ اور بلوچستان میں زرعی ٹیکس کو سراہا۔ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور نواز شریف کا شکریہ ادا کیا۔ رمضان المبارک سے قبل چینی مہنگی، پرچون میں چینی 5 روپے اضافے سے 157 روپے کلو فروخت ہونے لگی۔ ہول سیل میں چینی کی قیمت مزید 2 روپے کلو بڑھ گئی۔ قیمت 150 سے بڑھ کر 152 روپے کلو تک جا پہنچی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بدستور چینی غائب، صارفین کو خریداری میں مشکلات۔ اسلام آباد میں محسن سپیڈ سے ایک اور میگا پروجیکٹ مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرینا انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تیز رفتاری سے کام کرانے پر محسن نقوی کی تعریف۔ کہا محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ بنا دیا۔ برق رفتاری سے 72 دن میں منصوبہ مکمل کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ لاجز کی عمارت کو بھی ٹھیک کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد کو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے پورے ملک کے لیے رول ماڈل بنا دیں۔ F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں CDA کی ٹیم نے منصوبے پر بہت کام کیا۔ سرینا چوک منصوبے کو مزید پھولوں سے مزین کیا گیا۔ سرینا چوک انٹرچینج سے اسلام آباد کی ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ وزارت مذہبی امور سے عازمین حج کے لیے اچھی خبر۔ حج کے اخراجات میں 50,000 روپے کی بڑی کمی۔ 40 دن کے حج پیکج کے اخراجات 25,000 روپے کم۔ اب 10,50,000 روپے دینا ہوں گے۔ لانگ پیکج میں تیسری قسط 4,50,000 روپے ادا کرنا ہوگی۔ 25 دنوں کے شارٹ پیکج پر 50,000 روپے کا ریلیف۔ 11 لاکھ روپے مقرر۔ شارٹ حج پیکج کی تیسری قسط 5 لاکھ روپے ہوگی۔ وزیر مذہبی امور صالح حسین نے ریلیف دیا۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار کا کہنا ہے پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کرے۔ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سینٹ کمیٹی میں گداگروں کی سزا بڑھانے کا بل منظور۔ گداگروں کی سہولت کاری پر 10 سال قید ہوگی۔ سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس۔ انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ ریلوے نے ٹرینوں کے کرائے میں اضافہ کر دیا۔ اکانومی سمیت تمام کلاس کے ٹکٹ 5% مہنگے۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آؤٹ سورس ٹرینوں پر بھی ہوگا۔ اضافہ 5 فروری 2025 سے نافذ العمل ہوگا۔ ریلوے حکام کے مطابق کرائے میں اضافے کی وجہ ایندھن کی قیمتیں بڑھنا بھی ہے۔ سویڈن میں اسکول پر حملہ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ اسٹاک ہوم میں پیش آیا۔ حملہ آور نے گولی مار کر خودکشی کر لی۔ چینی درآمدات پر امریکی ٹیرف پر چین کا جواب۔ امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمدات پر 15% ٹیرف لگا دیا۔ خام تیل کی درآمدات پر بھی 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ چین نے WTO میں امریکہ کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی۔ ٹرمپ نے کینیڈا کے لیے ٹیکس نفاذ کا 1 ماہ کے لیے روک دیا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے چین سے بھی فوری بات ہو سکتی ہے، ڈیل نہ ہوئی تو چین پر ٹیرف بڑھے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کا انتظار، فینز بے قرار۔ میگا ایونٹ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 23 فروری کو دبئی میں ہوگا۔ دبئی اسٹیڈیم میں 25,000 تماشائیوں کی گنجائش۔
पाक भारत मैच के टिकट 1 घंटे में फरोख्त हो गए। कीमत 500 से 12,500 दिरहम थी। मुल्क में भी चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों की फरोख्त जारी। चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी। मुख्तलिफ शहरों से होकर ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। ट्रॉफी गवर्नमेंट गुलबर्ग ग्रेजुएट कॉलेज पर खवातीन पहुंची। कॉलेज में तालिबात का ट्रॉफी आने पर पुरजोश इस्तकबाल। ट्रॉफी के लिए दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें मद्दे मुकाबिल। जंग का आगाज 19 फरवरी को कराची में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में जोड़ पड़ेगा। सैफ अली की क्रिकेट सीरीज का मिशन। कौमी स्क्वाड का गनी इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने वार्म अप में हिस्सा लिया। सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी तलबा ने मिस्र में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद कर दिया। जामिया अल ज़हर सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तानी तलबा के नाम। पाकिस्तानी स्टूडेंट यूनियन टीम ने रिवायती हरीफ भारत को चारों शाने चित कर दिया। भारतीय स्टूडेंट्स टीम को 4 विकेटों से शिकस्त। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार मिर्ज़ा गौहर रशीद की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया। शादी की तकरीबात का आगाज़ ढोलकी से हुआ, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीर में इंडस्ट्री के दीगर अदाकारों को भी गाते बजाते देखा जा सकता है।